پورا مہینہ روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، اللہ ساتھی ہو گیا، اللہ ساتھی ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے۔ 4 آدمی اٹک جاتے ہیں، چار آدمی اٹک جاتے ہیں، ان کا کیس نہیں لگتا، انہوں نے تاریخ پہ جاندی ہے، انہوں نے تاریخ پہ جان، میں تاریخ دے دیو، جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے نا انہوں نے تاریخ پا دیو، فیصلہ نہ سناؤ۔ کیا فیصلہ؟ بخشش نہیں ہوگی۔ کون 4 آدمی؟ شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا لوگوں سے، کینہ بغض ہے نفرت، مجھے مولوی شوق صاحب سے نفرت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں بغض۔ اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نقصان پہنچانا، میں انہوں سٹنا ہی سٹنا ہے، میں دی ٹانگ چھکڑی ہی چھکڑی ہے، ایک آرے میں انہوں دات انہوں آون دے، مڑ ویکھ میں کی کرنا، یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ۔ 4 آدمی، مستقل شرابی، توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی، معاف، ماں باپ کا نافرمان، توبہ کر لے معاف، لڑائی کرنے والا توبہ کر لے معاف، کینہ رکھنے والا توبہ کر لے معاف، چھوٹے معاف، ساری زندگی شراب پی، یا اللہ معاف چل معاف، ماں باپ کو دکھ دیا، یا اللہ معاف چل معاف، بغض رکھا، یا اللہ معاف چل معاف، لڑائیاں کی، یا اللہ معافی دے چل معاف۔ رمضان اللہ کی عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور اعلان، کوئی لینے والا آؤ، کوئی مانگنے والا آؤ، کوئی بخشش چاہنے والا آؤ، کوئی جنت چاہنے والا آؤ، کوئی دنیا لینے والا آؤ، کوئی شفا لینے والا آؤ، کوئی رزق لینے والا آؤ، اولاد لینے والے آؤ، عزت لینے والے آؤ، کام بنا، آ جاؤ، اللہ دینے کے لیے آ گیا ہے، آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، خوشخبری ہو، برائی کرنے والے بس کرتے پیچھا آ جا، اوے ہٹیا، اوے مڑیا، اوے ہٹیا، اوے مڑیا، اوے ہن بس کر، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، ارے پتہ نہیں کب موت کا پیغام آ جائے، اور غفلت میں چلے گئے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ، ضروری نہیں زیادہ پیسے، ایک کھجور کھلا دو روزے والے کو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا، ایک گھونٹ پانی پلا دو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا، ایک لقمہ سحری میں کھلا دو، اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں اجر مل گیا۔ اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ، اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ، خود بھی کام تھوڑا کرو، روزہ نہ چھڑے آجے، روزہ نہ چھڑے آجے، روزہ نہ چھڑے آجے، کم تھوڑے کر لو، کم چھوٹا کر لو، چھٹی لے لو، چھوٹا کر لو، روزہ نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 20 تراویحاں، 40 سجدے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 60,000 نیکیاں، 60,000 نیکیاں۔ اور جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، 5 سیکنڈ کے سجدے پر 1500 نیکی، سرخ یاقوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت۔ 20 تراویح، عشاء نماز 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، اور 29 کی رات بخشش کا پروانہ لے لو، بخشش کا پروانہ لے لو۔ 8 تراویح کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، کتنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ گھر جاتے کی کرنا ہے؟ مکھیاں مارنی ہیں، ہوکری کرنا ہے۔ احتیاط سے افطاری کرو، روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو۔ افطاری 2-3 کھجوریں کھاؤ، سادہ پانی پیو، سادہ پانی پیو، کوئی آم کھا لو، کوئی سیب کھا لو، کوئی کھجور کھا لو، سادہ پانی پیو، ٹھنڈا نہ پیو، شربت نہ پیو، لسی نہ پیو، کوئی یہ ڈرنک نہ پیو، تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا، تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا، اور تمہیں تراویح پڑھنا آسان ہوگا۔ تراویح پڑھ کے جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، شربت پیو، بوتل پیو،
لسی پیو، دودھ پیو، ملک شیک پیو، جو مرضی پیو، تراوی پڑھ کے جو مرضی کھاؤ، حلال کھانا ہے جو مرضی کھاؤ. تراوی کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم لوگ روزے پاگل ہو جاتے ہیں، انے ہو جاندے ہیں، انے بس صرف اندر کوئی شے جاوے. مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر اولا چھوڑ دیتے ہیں، پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں. مختصر 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 رکھو، پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ. اللہ نے روکا نہیں. رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے. سب وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے. صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے. اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے. شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ. چلو تسی اینج کرو، ایک سے پڑھا تو روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو. اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے. یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں. 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی. 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی. 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی. 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے. اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے. یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے، اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنا، سنایا اور سنا. 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا. تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. وہ قرآن پڑھیں گے، اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں. اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا. ہاں، ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا. ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے، میرا مطلب میں تو نماز بھی چھڑ دو، روزے بھی چھڑ دو، سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو. نبی ساتھ ہو جائیں گے، نبی ساتھ ہو جائیں گے. اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی. اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تالا مل گیا. اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے. اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے. اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے، امت بن گئے، امت بن گئے. ہاں میرے تو لمبے کے بھائیوں، یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں گزارنا. مسلمان بن کے گزارنا ہے، امت بن کے گزارنا ہے، فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا. علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، امت پناہ بیان کرو، امت پناہ بیان کرو. کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی، مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیے ہیں، بڑے معتدل علماء دیے ہیں، بڑے اللہ والے دیے ہیں. سارے خطیب بھی ایسے نہیں، کچھ خطیب شعلہ نوا، شعلہ بیاں اور آگ بھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا. انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ان کا علم غلط ہو گیا. وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. خدمت نہیں کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے. اپنے نبی کی سیرت پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں، کیسے ان کو فالو کرنا ہے، کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے. آہا، ایک حدیث میرے نبی ملے، جنت کے خزانے، جنت کی چابی، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، محمد نام، احمد نام، ماہی نام، حاشر نام، عاقب نام، فاتح کہا، خاتم کہا، ابو القاسم کہا،
طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، شاہد بھی نام دیا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی، اور داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی، عزیز بھی نام دیا، حریص علیکم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، رحمت للعالمین بھی فرمایا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بھی فرمایا۔ مزمل کا لاڈ ہے، مزمل کا لاڈ ہے، مدثر کا لاڈ ہے، ایھا النبی کی عزت ہے، ایھا الرسول کا پروٹوکول ہے۔ یا ایھا النبی سے پکارا، عزت دی، یا ایھا الرسول سے پکارا، پروٹوکول دیا، یا ایھا المزمل سے پکارا، محبت دی، یا ایھا المدثر سے پکارا، لاڈ، محبت، عزت، پروٹوکول۔ یہ میرے نبی، یہ میرے رسول، یہ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں درخت کی شاخیں کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں، جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو اس سجدے میں پڑ جاتے تھے، پتھر سے ٹیک لگاتے تھے، پتھر موم بن جاتا